ارب سال ہماری تعمیر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نظام بہت ہی مؤثر اور کارگر ہے۔ اس نظام میں مرکزی نقطہ توجہ ہے اور کوشش اور جد و جہد ہے جو دلی تمنا کو چاہتی ہے، اور دلی تمنا ہو تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ دلی تمنا ہو تو جب تک آپ اپنی خواہش کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ بے چین ہوتے ہیں، اور یہ تمنا جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی اضطراب بڑھتا ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ دعا کا نظام اس عام قانون قدرت کے سوا کیوں بنایا گیا؟ عام لوگوں کو کیوں اس سے محروم رکھا گیا؟ دراصل خدا کی ہستی کے یقین کا سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے، اور خدا کے ساتھ رہنے کا جو محاورہ ملتا ہے وہ دعا ہی کے ذریعے سمجھ آتا ہے، اس کے بغیر یہ محض منہ کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کمیونین ود گاڈ، انگریزی میں بھی محاورہ ہے، عیسائی اس پر بڑا فخر کرتے ہیں، اچھا محاورہ ہے مگر محاورہ ہے۔ کیسے خدا کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے؟ یہ مضمون دعا سکھاتی ہے، اور رمضان دعا کے مضمون کو سکھانے کا سب سے مؤثر مہینہ ہے۔ رمضان سے زیادہ دعا کا مضمون سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن دعاؤں میں اضطراب ہونا چاہیے۔ اضطراب اس لیے کہ تو آپ کی دلی توجہ اس طرف ہو، قانون قدرت میں جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں ہر اس چیز کے لیے جس کی خواہش ہو، یہاں تک کہ جب محبت سے کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ محبت پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا اضطراب، ایسا جنون اگر دعاؤں میں آئے گا تو دعائیں بھی پھل لائیں گی، اور اس روحانی نظام میں آپ خدا کی ہستی کے ایسے شواہد دیکھیں گے جو ساری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ غافل آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ روزمرہ کا ایک دستور بن گئے ہیں۔ دعا اس روزمرہ کے دستور سے آپ کے ذہن کو الگ کرتی ہے، ایک ایسا مزید احساس آپ میں پیدا کرتی ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ دعا اگر سنی گئی تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، جہاں سب دوسرے ذرائع ٹوٹ جاتے ہیں، سب دوسری راہیں بند ہو جاتی ہیں، ہیلے سب جاتے رہے، ایک حضرت تواب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، ہیلے سب جاتے رہے، ایک حضرت تواب ہے، یہ مجھے یاد نہیں کہ الہام ہے یا آپ کا اپنا مصرع ہے، لیکن کلام الہامی معلوم ہوتا ہے۔ ایسا وقت جبکہ کوئی ہیلہ باقی نہ رہے،